سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اپنے رب کا شکر کہ اس نے مجھے اور آپ کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس رب نے مجھے اپنے عظیم الشان کلام کی عظیم الشان صورت ابتدائی آیات کو زندگی میں پہلی بار بورڈ پر دیکھنے، سننے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کمال اس رب کا ہے جس نے ہمیں قبول کیا ہے۔ وہ جس اپنے کلام کے لیے جس کا قبول کر دے، اس سے بڑا خوش قسمت انسان اور کون ہوگا۔ جس رب نے مجھے اور آپ کو قبول کیا ہے، بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو اپنے تمام نمازی حضرات کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی اس کلاس کے لیے معاون اور مددگار بنا دے۔ اے اللہ ان کو اس قابل بنا دے کہ یہ سنانے والے بن جائیں اور ہم سننے والے بن جائیں۔ اور یہ پیغام اس لیے کہ مسلمانوں کی یہ اہم ضرورت بھی ہے اور یہ فرض عین ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہے اور قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، تاکہ امت ایک رہے۔ امت ایک رہ نہیں سکتی جب تک ہم قرآن پہ جمع نہیں ہوں گے، اور قرآن مجید پہ جمع ہونا بہت مشکل کام اس لیے ہے کہ شیطان اپنی ایڑی چوٹی کا دور لگا رہا ہے۔ وہ کوشش کر رہا ہے کہ کس طریقے سے ان کو قرآن سے دور کر دیا جائے، معمولی باتوں میں الجھا کر کے قرآن مجید کی فکر سے، دعوت سے لوگوں کو کیا کر دیا، دور کر دیا ہے۔ تو اگر آج ہم بیٹھے ہیں تو ہم آج انشاءاللہ اپنی فکر کو بھی یہاں لگائیں گے، سوچ کو یہاں لگائیں گے، نظر کو بھی یہاں لگائیں گے، عقل و شعور کو یہاں لگائیں گے، تاکہ یہ الفاظ ہمارے ذہن نشین ہو جائے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے گھروں میں جا کر کے کسی اور کو نہ سمجھا سکیں، اپنے بچوں کو سمجھانے کے ہم قابل ہو جائیں۔ تو ترجمہ ٹائٹل اس کا ہے الطوارق۔ طارق طریقے کو بھی کہتے ہیں،
راستے کو بھی کہتے ہیں اور آنے والے ستارے کو بھی کہتے ہیں. تو اس کا لکھا ہوا ہے دا نائٹ شائننگ اسٹار، رات کو چمکتا ہوا ستارے کا نام ہے طارق. اب دیکھیں گے قرآن کیا کہتا ہے، کیا اس کی بات وضاحت سے بیان کرتا ہے. قرآن جس طرح وضاحت سے بیان کرے گا ہم تو نہیں کر سکتے. تو آئیے دیکھتے ہیں ترجمے کو. اچھا، پہلا جو ہے لفظ ہے والسماء. واو جب آتا ہے اکثر و بیشتر تو اور کے لیے ہوتا ہے، لیکن جب واو پہلے آ جائے اور یہ آخر والے کے اوپر زیر لگا دیں تو پھر یہ واو اور نہیں ہوگا، پھر قسم ہوگا. قسم کی کیا ہوگا؟ قسم. تو ہم اس کا ترجمہ لکھیں گے قسم ہے. قسم ہے اس آسمان کی. آسمان کے معنی کیا ہے؟ آسمان روٹ ورڈ ہے، سماؤت ہے، اسم سے، نام سے. اسم کہتے ہیں نام کو نا. تو اسم کی جمع کیا ہے؟ اسماء. یہ کیا ہے؟ سما، بلندیاں. یہ کوئی پرٹیکولر کوئی جگہ پہ چیز نہیں ہے، بلکہ اوپر بلندیاں ہیں. ان بلندیوں کو کیا کہتے ہیں؟ سما. اور ان تمام بلندیوں کے اندر باقی ستارے اور سیارے کیا کر رہے ہیں؟ گردش کر رہے ہیں. اس میں ہماری زمین بھی شامل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس حقیقت والے آسمان کی، کہ اس آسمان کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. اس کے بعد والطارق. والطارق ہی کے بعد بھی یہ لگا تو پھر یہ بھی قسم ہوگا. اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور، لیکن یہاں پہ اگر ہم پھر لکھ دیں قسم ہے اس کی طارق. ہم ستارہ نہ لکھیں، طارق کی قسم. ٹھیک ہے، کیونکہ آگے اللہ بتا رہا ہے کہ آپ کو کیا وما ادراکا. اب دیکھیں یہاں پہ واو آ گیا، یہاں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور بعد کیا؟ ادرا معلوم ہے. کا کے معنی تجھے، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے اور جو پڑھنے والا ہے اس کو بھی مخاطب کرتے ہیں کہ اب تجھے معلوم ہے ماں کیا ہے. الطارق، وہ طارق کیا ہے، یعنی وہ طارق ہے کیا. قرآن مجید میں اس طرح آتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. تو پھر اللہ بتاتا ہے لیلۃ القدر وما ادراک ما ہی، تو آگے بتاتا ہے نار حامیہ. اسی طرح جب یہ آ جاتا ہے تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے گا. لیکن یدریکا کے بارے میں اگر آ جائے گا تو اللہ نہیں بتائے گا، بلکہ اس کی تفسیر خود پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہے اس کی بات. یدریکا لعلک، اس طرح قرآن میں ہے. تو یہ جب آئے گا وما ادراکا ما طارق، تجھے کیا معلوم کہ وہ طارق جس کی میں قسم کھا رہا ہوں ہے کیا. آگے فرمایا النجم، یہ کیا ہے؟ نجم ہے، ایک ستارہ ہے. کیسا ستارہ ہے؟ چمکتا ہوا. یہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے. اب یہ حقیقت ہے. اس حقیقت سے، اس چمکتے ہوئے ستارے سے نہ انڈیا کے لوگ انکار کر سکتے ہیں، نہ مغرب والے کر سکتے ہیں، نہ پاکستانی کر سکتے. دنیا کا کوئی انسان اس سے انکار، یہ حقیقت ہے. آسمان اور یہ ستارے کیا ہے؟ حقیقت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میں جو حقیقت بیان کر رہا ہوں، گواہ کے طور پیش کر رہا ہوں کہ ایک یاد رکھو کہ انسان، تمہاری جان بڑی مجھے پیاری ہے. اور کیا کیا میں نے؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ. اب ان کا ترجمہ جب آپ کریں گے اکثر و بیشتر تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے اگر. لیکن اگر ان کے بعد لما آ جائے یا الا آ جائے تو پھر آپ ترجمہ اس کا نہیں کریں گے. یاد ہو گیا؟ پتہ چل گیا. اگر ان کے بعد
کسی آیت میں الا آ جائے یا لما آ جائے تو آپ ترجمہ اس کا اگر نہیں کریں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں ہے، نہیں ہے کلو، کل کے بارے تمام، یعنی ہر ایک. اب نفس کے معنی نفس، ہر نفس، ہر جان، یعنی نہیں ہے کوئی جان، یعنی اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ کوئی نفس ایسا نہیں ہے، ایسا کوئی نفس جاندار نہیں ہے، لما مگر ہے، علیہا جس پر، کیا ہے؟ حافظ، نگرانی کرنے والا، نگراں ہے. کلیئر نہیں ہو رہا ہے؟ یہ دنیا کے اندر ایسا کوئی جاندار، کوئی متنفس نہیں ہے جس کی نگرانی کرنے والا، جس کو خوراک دینے والا، رزق دینے والا، بچانے والا، جس کی درد تکلیف کو دور کرنے والا، اس کا کوئی محافظ نہ ہو، ایسا کوئی اللہ نے پیدا نہیں کیا. انسان کو کہا گیا. اچھا، چونکہ نفس جو ہے یہ مؤنث ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فیمیل ہے، تو اس کے لیے یہ ضمیر ہے، یہ بھی استعمال ہوا کیا؟ فیمیل کے لیے. یعنی ہاں اگر یہ مذکر ہوتا تو یہ کیا؟ علیہ، جس طرح آپ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہو نا، تو یہ علیہ کس کے لیے؟ مؤنث کے لیے. مؤنث کون ہے؟ یہ نفس ہے. آپ جب پہلے کہتے ہیں نا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، ارجعی مؤنث کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن مرد کے لیے ہوتا ہے ارجع، اور لڑکی ہوتی تو کیا؟ ارجعی. یہ تو قادری صاحب نے آپ کو گرامر سمجھایا ہوگا میرا خیال میں، تو اس لیے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اس کلاس میں کہ آپ قادری صاحب سے پڑھتے بھی ہیں تو آپ کو گرامر کے بہت سارے اصول یاد بھی ہوں گے، تو مجھے بتانے کی ضرورت ہے. میں تو ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے سمجھا رہا ہوں کہ قرآن مجید ہمارے لیے آسان ہو جائے. اور اس کلاس کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم قرآن کے طالب علم بن جائیں. یہ حق ادا نہیں ہوتا کہ میں قرآن کو آپ کے سامنے بیان کر کے میں آپ کو عالم بنا دوں گا. نہیں، میں پھر بھی طالب علم، آپ بھی رہیں گے، میں بھی طالب علم رہوں گا، لیکن کم از کم ہم قرآن کے کیا بن جائیں؟ اسٹوڈنٹ بن جائے. بس میں بھی بن جاؤں، آپ بھی بن جائیں، یہ جتنے بھی نمازی حضرات ہیں یہ قرآن کے اسٹوڈنٹ بن جائے. ہماری کلاس کا مقصد یہ ہے، کیونکہ ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ نہیں بننا چاہتے. ہم قرآن کو ختم کرنے میں لگ گئے، ثواب کمانے میں لگ گئے. ہم قرآن کو کہیں یہ آیت پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ہمارے گھر کے سارے سونے چاندی زیورات وہ اندر داخل ہو جائیں گے. ہم اس چکر میں ہیں. ہم محنت کرنے والے نہیں ہیں. جب محنت نہیں ہوگی قوم تباہ ہو جاتی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ کوئی متنفس دنیا میں ایسا نہیں ہوگا جس کو میں نے پیدا کیا اور اس پہ نگرانی کرنے والا، کنٹرول کرنے والا کوئی نہ ہو. اب آگے اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرْ. اب یہ انسان جو غافل ہے اس کو سوچنا چاہیے نا. پھر تو فا کے معنی کیا ہوگا؟ بس، یا پھر. لام کے معنی لازم ہے یا چاہیے. یا کے معنی یہ شخص. نظرہ کے معنی یہ انسان کیا کرے؟ یہ انسان کی طرف نظر دیں گے. یہ انسان کیا کرے؟ نظر کیا کرے؟ غور کرے. بس چاہیے کہ انسان کیا کرے؟ الانسان، یہ انسان کیا کرے؟ گہری نظر سے جائزہ لے لے. نظر کہتے ہیں نظارے سے نا. جب آپ نظارہ دیکھتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں؟ پہاڑ کا نظارہ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاں، کوئی چیز ایسی نہ ہو جائے جو میری نظر سے کیا ہو جائے؟ اوجھل ہو جائے. تو آپ بہت گہری نظر سے دیکھتے ہیں، وہ خوبصورت چیز کو دیتے ہیں، اس منظر کو آپ کیا کرتے ہیں؟ پکچرائز کرتے ہیں. تو اس لفظ کو، نظر کو نظارہ بھی کہتے ہیں، منظر بھی کہتے ہیں. اور ایک لفظ ہے المنظار. ایک لفظ ہے المنظار، اس کو کہتے ہیں دا مائکروسکوپ.
یہ مائکروسکوپ کس کو کہتے ہیں؟ چیز کو بڑی کسی چیز کو دیکھنے کے بعد وہ کیا ہو جائے؟ واضح ہو بڑی ہو جائے. تو اے انسان، یہ جو تمہیں میں نے آنکھیں دے رکھی ہیں، گہری نظر سے جائزہ لے لو، گہری نظر سے دیکھ لو. مما دو الفاظ ہے، ایک من ہے ایک ما ہے. ما کے معنی کیا؟ کس چیز سے، کس چیز، اور چیز کا معنی سے. یہ مما. ابھی بورڈ نہ ہوتا میں درس قرآن دیتا آپ کو نا، تو میں آپ کو اس طرح نہیں سمجھا سکتا، لیکن اب مما سمجھ آئے کہ مما اس طرح ہوتا ہے، من اور ما. لیکن مین اگر لگائیں گے مین اور ماں کو پڑھیں گے تو کیا کریں گے؟ یہی پڑھو گے نا، مما. لیکن اگر آپ نے ترجمہ نہیں دیکھا ہوگا تو آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا چیز، کیا لفظ ہے. اس لیے اس بورڈ پہ لانا بڑا ضروری تھا. مما خلقا، خلقا اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ پیدا کیا گیا ہے. پیدا کیا نہیں، پیدا کیا گیا ہے. یہ پیسو ہے. اس میں ایک ہے خلقہ. دیکھیں ذرا، خلقہ اس نے پیدا کیا. اور اگر یہ خاتون ہوتی تو کیا ہوتا؟ خلقت. یہ بھی اسی نے پیدا کیا، لیکن یہ میل ہے اور یہ فیمیل ہے. باقی ترجمہ تو وہی ہوگا. لیکن اگر آپ اس کو یوں کریں گے، یہ پاسٹ ایکٹیو ہو گیا نا. اچھا یہاں پہ آئیں گے تو یہ لفظ اگر خا کے اوپر آپ نے کیا کر دیا؟ پیش لگا دیا اور لام کے نیچے رے لگا دیا، تو یہ کیا ہوگا؟ خلقہ. تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ پیدا کیا گیا. اگر خاتون ہوتی تو کیا ہوتا؟ خلقت. کلیئر ہو گئے؟ پیدا کی گئی. اسی طرح قتلت بأی ذنب قتلت، کس جرم کے پاداش میں وہ لڑکی قتل کی گئی تھی. تو یہ کی گئی. کلیئر ہو گئے؟ تھوڑا اس کا خیال کرنا بڑا ضروری ہے، تاکہ قرآن مجید جب ہم پڑھیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ پیدا کیا گیا. خلقہ پھر دوبارہ ہے، پیدا کیا گیا ہے. پیدا کیا گیا ہے کس چیز سے؟ من ماء، پانی سے. پانی سے، حقیر پانی سے. دافق، اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا. حقیر پانی سے، نطفے تھے. جب تم نطفے تھے، رحم مادر میں تھے، تو میں تمہارے اوپر کیا تھا؟ اور جب تم پیدا ہو گئے، باہر آ گئے، پھر بھی تمہارے اوپر نگرانی نہیں کروں گا کہ تم غلط کام کی طرف جا رہے ہو، صحیح راستے کی طرف جا رہے ہو. تو میں تو ہر وقت میں واچ کر رہا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی کیا کرے گا. تو آگے اللہ فرماتے ہیں یہ جو جس چیز سے تم پیدا ہو، یخرج جو نکلتا ہے، خارج ہوتا ہے. اردو میں یہی ہے نا، یخرج جو خارج ہوتا ہے یا نکلتا ہے. من بین، درمیان میں سے. اردو میں مابین کہتے ہیں، درمیان میں سے. سلب کہتے ہیں بیک بون. کیا کہتے ہیں؟ یہ ریڑھ کی ہڈی. ریڑھ کی ہڈی کے درمیان، والترائب، اور پسلیوں کے درمیان. پسلیاں یعنی اس طرح ہے کہ یہ اگر بیک بون ہے اور ادھر سے پسلیاں ہیں اس طرح. اصل میں یہاں سے اندر جو ہے وہ کیا ہے؟ اس سے یہ پیدا ہوا ہے. اگر انسان کے ہاتھ بھی کٹ جائیں، پیر بھی کٹ جائیں، تو پھر بھی بچہ پیدا ہوگا، کیونکہ یہ اس کا تعلق نہ اس سے نہ اس سے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ پسلیوں سے اور پیچھے بیک بون سے. دونوں کے درمیان یہ جو پانی ہے یہ نکلتا ہے.
اللہ نے طریقہ بتا رہے کہ تم سارے کے سارے اسی سے پیدا ہو. اب تمہارے اوپر کوئی برتری نہیں ہے. اوریجن آپ کی ایک ہے. وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، تم سب ایک ہی ہو. وہ بھی ناک سے سانس لیتے ہیں، وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور آدم علیہ السلام بھی یہی کرتے رہے، نوح علیہ السلام بھی کرتے رہے، ہم بھی یہی کام کرتے ہیں. جتنے بھی انسان ہیں اس کے لیے یہ بات آ رہی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جب رب اس طرح کا کام کرتا ہے اور آپ کو کچھ بھی نہیں تھے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم مادر میں لا کر کے کس طریقے سے پالا، کس طرح حفاظت کی، کس طرح پھر آنکھیں بنائی، پھر آپ کا دماغ، پھر ہاتھ پیر، یہ سب کچھ بنا کر کے، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ تمہیں موت نہیں دے گا؟ اور موت دینے کے بعد پھر تمہیں زندہ نہیں کر سکے گا؟ اب یہ بات بتانا چاہتا ہے، انہو، بے شک، وہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ وہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ کی طرف. اگر یہ مؤنث ہوتا تو کیا ہوتا؟ انہا. لیکن چونکہ اللہ مذکر فارم میں، انہو، بے شک وہ، انہو علی کل شیء قدیر ہے نا قرآن میں. تو علی رجہ، اس کے واپس لوٹانے پر. اب یہ ہی کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس انسان کے اوپر. انسان چونکہ مذکر ہے، یہ اس کے اوپر ہے. اگر یہ نفس ہوتا تو یہ کیا ہوتا؟ یہ رج ہی نہیں ہوتا، رج ہا ہوتا، ہاں. لیکن چونکہ یہ انسان کی طرف ہے اس لیے مذکر، یہ مذکر ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو ہا کے نیچے ہے، یہ جو ہو ہے نا، یہ اس کو بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے. یہ دیکھیں، ہو اور ہے، یا اس کے نیچے یہ زیر ہو تو یہ کس کے لیے ہوگا؟ اس کے لیے. اور اگر یہ ہا کے اوپر یہ ہو جائے یا ہا کے ساتھ الف لگ جائے تو یہ کیا ہوگا؟ ہر ہوگا. ان دونوں کا جو تسمیہ ہے وہ کیا ہوگا؟ ہما. اس ہما فی الغار. اس ہما کیا تھا جی وہ؟ اس ہما فی الغار. یاد کرو، دو جو غار میں تھے، ہما کے معنی دو، غار میں تھے. کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن مجید میں اذ ہما فی الغار، تو یہ ہما کا لفظ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ دو کے. وہ کس لیے ہوتا ہے؟ ایک کے لیے. اور ہاں کس کے لیے؟ یہ مؤنث کے لیے. اس لیے اب آپ دیکھیں گے کہ ہما کی جمع جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ یہاں پہ اس کی یا مذکر میں ہم ہو جائے گا بعد میں، اور یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہننا. یہ کلاس ہو رہی ہے، یہ دیم کے لیے ہے لیکن یہ فیمیل کے لیے ہوگا. یہ دیم ہوگا لیکن کس کے لیے ہوگا؟ یہ مذکر کے لیے. ٹھیک ہے. یہ کس کے لیے ہوگا؟ یہ بور، دو کے لیے. اب مثال کے طور پر ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں. یہ تو آپ نے بتایا ہوگا، مجیب صاحب نے، قاضی صاحب نے ہم کو سمجھایا ہوگا. قلمہ، اس کا قلم. قلمہا، بچی ہوتی تو کیا ہوتا؟ قلمہا، یعنی ہر پین، ہیس پین. لیکن دو ہو جائے سر آپ دونوں تو میں کہوں گا قلمہما. ہاں، ان دو کا قلم. لیکن میں اگر آپ سب کی طرف کہوں گا قلمہم، ان سب کا قلم. لیکن اگر یہاں خواتین ہوتی ساری تو میں کیا کہتا؟ قلمو. یہ اب ہماری زبان میں تو یہ ہے، اس کا قلم، اس کا قلم، ان کا قلم، ان کا قلم. کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. لیکن عربی میں چونکہ بہت بڑی وسیع زبان ہے اس لیے اس کو یاد کریں گے آپ. ہو ہا ہما، ہو ہا ہما، یاد کریں گے. ہو ہا ہما، ہو ہا ہما، یاد ہو گیا. ہم ہننا، ہم ہننا، نہیں یاد ہو گیا؟ یاد ہو گیا سب نہیں؟ اب بتائیں.
ہو ہا ہم، اے نہیں ہو ہا ہما، ہو ہا ہما، ہم ہننا، بس اتنی آپ یاد کریں گے تو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ قرآن مجید میں 12,000 ہیں، اتنی بار اگر آئے ہیں اور اگر ہم یاد کر لیں تو اتنا آسان ہو جائے گا ہمارے۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اس انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ بے شک وہ اللہ جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے، تمہیں کس طریقے سے پیدا کیا، کس طرح تمہیں بڑا کر دیا، تمہیں اس حد تک پہنچا دیا، تمہیں بالکل ہو گئے کہ مجھے کون پوچھنے والا ہے، تو تمہارے واپس لوٹانے پر بھی، تمہیں بچپن میں بھی لے جانے والا، تمہیں بڑھاپے میں لے جانے والا، جوانی میں لے جانے والا، لقادر، یہ کیا ہے؟ ضرور، یہ لام لگا دیا نا، ضرور کیا ہے؟ قادر ہے، یعنی قدرت رکھتا ہے، اس کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ آپ کو جس حالت میں چاہے لوٹا دے، واپس کر دے۔ ہم بڑھاپے میں جاتے ہیں تو پھر بچپنا لے آئے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، جب مریں گے ہم دوبارہ زندہ کرنا، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک ماڈل موجود تھا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو مدد وہ کرے گا، جب ہم تھے نہیں اللہ نے ہمیں بنایا ہے، تو پھر جب ہیں پھر دوبارہ کیسے نہیں بنائے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں جس دن میں دوبارہ تمہیں لوٹاؤں گا، واپس کروں گا، تو پھر میں تم سے کیا کروں گا؟ اب دیکھیں ذرا، یوم، اس دن کیا ہوگا؟ اس دن کیا ہوگا؟ تبلا، تبلا یہ آزمائش کو کہتے ہیں، آزمائش ہوگی۔ السرائر، یہ لفظ سرور سے اسرار کا لفظ آپ سنتے ہیں، اسرار خفیہ باتیں، اس کو کہتے ہیں سرائر، پوشیدہ رازوں کو، پوشیدہ رازوں کی کیا ہوگی؟ آزمائش ہوگی، جانچ پڑتال ہوگی۔ تم نے کتنا بھی چھپا کے کام کیا ہوگا، ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پوشیدہ رازوں کو کیا کر دے گا؟ آپ کہیں گے میں نے نہیں کیا، کہتے کب کیا؟ تو ہاتھ بولے گا نہیں کیا ہی نہیں، وہ کہے گا میں نے نہیں کیا، آنکھ کہے گی نہیں دیکھا تھا اس نے، آنکھ کیا کرے گی؟ گواہی دے گی۔ جسم کا ایک ایک مسام کیا کر دے گا؟ گواہی دینا شروع کر۔ پھر کہاں چھپیں گے؟ یا تو لندن میں چھپ جائے گا، لیکن یہاں وہاں نہ کوئی ہوگا کہ جا کر آپ کی کوئی مدد کرے، نہ کچھ ہوگا۔ تو اللہ فرماتے جس دن یہ پوشیدہ رازوں کی جانچ پڑتال شروع ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا انسان تمہارا؟ پھر کیا ہوگا؟ فما لہو، فما لہو، پھر ما یہاں پہ کیا ہے؟ نہیں، لہو اس کا ہوگا، اس کے لیے ہوگا، پھر نہیں ہوگا اس کے لیے، پھر نہیں ہوگا، نہیں ہوگا اس کے لیے، لہو من قوت، کوئی قوت والا، کوئی زور لگانے والا، کوئی طاقتور، اللہ تعالیٰ سے کوئی چھڑا سکے کہ چلو جی یار ان کی صحابت دیکھو، ان کا نیب کا نہیں ہونا چاہیے جی، ہاں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، کوئی ایسی طاقت ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہ نہیں جی ان کا نہیں، ان کی نہیں۔ یہ تو آپ پاکستان میں کر سکتے ہو، آپ کچھ بھی کر سکے، جج کو پیسے دے دو، اپنے حق میں فیصلہ کرا دو، لیکن یہاں پر وہاں نہیں ہو، کوئی طاقتور وہاں کام نہیں آئے گا، ولا ناصر، اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ پھر آپ اللہ اکبر، اس دن کی تیاری کرو۔ جس طرح یہ حقیقت ہے، یہ اسی طرح حقیقت ہے اے انسان، جس طرح تو پیدا کیا گیا ہے وہ حقیقت ہے۔ تم انکار کر ہی نہیں سکتے ہو کہ میں کس چیز سے پیدا ہوں، میں سونے سے پیدا ہو گیا، نہیں، تم اس چیز سے پیدا ہو جس کا رب نے کہہ دیا، اور پھر رب نے کہا کہ جو طریقہ کار ہے
اس سے کوئی سائنٹسٹ انکار نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں اگر کہے نہیں ہے صلب و ترائب نہیں ہے، نہیں یہ تو سر سے پیدا ہوا، سر کے اندر ہی کوئی عبادت ہے نہیں. اللہ نے جس طریقے سے ایکسپلین کیا ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا یہ لفظوں کو. اس لیے ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ قرآن مجید میں کوئی ترمیم کر دے گا. کوئی ترمیم کوئی کر ہی نہیں سکتا اس میں، کیونکہ یہ کلام کس کا ہے؟ یہ خالق کا کلام ہے. ہاں میرے کلام اور آپ کے کلام میں کر سکتا ہے. ہم خود کہتے ہیں یار کوئی غلطی ہو تو بتا دیجیے گا. یہ تو کہتے ہیں ذالک الکتاب لا، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک شبہ نہیں ہے. یہ وہ کلام ہے جس کو آج ہم وقت دے رہے تھے اور میں نے آپ کو کوشش کی ہے سمجھانے کے لیے. یہ میرا اپنا مطالعہ تھا. اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ مجھ سے زیادہ اس کو انشاءاللہ سمجھ سکیں گے. پھر بھی اگر کوئی سوال کرنا ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا ہے، سنا بھی ہے، غور بھی کیا ہے، دیکھنے کی کوشش کی ہے، اصلاح بھی کی اپنے ایک دوسرے کی. تو اللہ کا شکر بجا لائیں اور پھر اس کو گھر میں جا کر بار بار ریپیٹ کریں تاکہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے قرآن کا پیغام سنانے اور قرآن کو سمجھانے کی ہمیں اندر اللہ ہمیں توفیق دے. تو اس کے لیے آپ کوشش کریں گے. ٹھیک ہے سر؟ کوئی سوال